بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ نماز کے متعلق ہے۔ نماز ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں، مگر ہم نے نماز کی حقیقت کو آج سمجھنا ہے کہ نماز ہم نے کس طرح سے ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس نماز سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نماز جو ہے در حقیقت آپ کی روح کی طاقت ہے، یعنی کہ آپ کی روح کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، اور یہ طاقت جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے۔ السلام یہ علیکم ورحمۃ نماز کے اللہ۔ جو ہے روحانی فوائد، جو گہرے فوائد ہیں، یہ آج ہم جانیں گے، جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ نماز کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نماز پڑھا کرتا تھا، والدین نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ تو پھر میرے دل میں ایک خیال آیا یار کہ نماز جو ہے میں اس طرح سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے اندر ایک بے چینی تھی۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ نماز میں سجدے کے دوران میں کوشش کرتا کہ تصور بنتا خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا تصور بنتا۔ اس سے مجھے یہ ہے کہ ایک جو ہے خاص قسم کی روحانی تسکین ملنا شروع ہو گئی، اور میرا فوکس جو ہے وہ پوری کی پوری طرح سے نماز کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر نماز میں بھی سکون اور سرور و حاصل ہونے لگ گیا۔ یہ میں نے خود سے اپنے اندر سے ایک چیز کو محسوس کیا ہے، اور اس طرح سے کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے جو ہے خانہ کعبہ کا دیدار کروایا۔ وہاں پر میں گیا، میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، اور میں نے دعائیں بھی مانگی تھی، یا اللہ میں تیرے گھر کا تصور کرتا ہوں تو میں نے تیرے گھر کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے مجھے اپنے گھر کا جو ہے دیدار کروایا۔ یہ نماز جو ہے، آپ جب بھی پریشان ہو، بے سکونی کی حالت میں ہو، تو آپ نماز پڑھیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ سے جو ہے رابطہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے رابطہ، یعنی یہ میری سمجھ میں کیسے آیا۔ ہم تو یہاں پر نماز کہتے ہیں، مگر جب میں ادھر گیا سعودی عربیہ میں، تو وہاں پر نماز کو صلاۃ کہتے تھے۔ اور تو پھر میں ایک دفعہ کمیونیکیشن کے لیے سم لینے کے لیے گیا، تو وہاں پر اوپر جو میں نے بورڈ دیکھا لگا ہوا تھا الاتصالات۔ تو میں نے سوچا یار یہ تو کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی نماز بنیادی طور پر یہ اللہ سے رابطہ ہے، یعنی کہ کمیونیکیشن ہے۔ اور کمیونیکیشن کے یہ ہے کہ یہ ٹو وے ہوتا ہے کمیونیکیشن، یعنی کہ آپ جس سے بات کر رہے ہوں، جس سے، تو اس کے لیے تو وہ ذرائع ہونے چاہیے نا جن سے وہ کمیونیکیشن ہو سکے۔ تو پھر اس پر میں نے بڑی گہرائی سے سوچا کہ یار یہ کمیونیکیشن جو ہے رابطہ کس طرح سے ہوتا سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور اللہ کے نور نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے نور نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، نور تو ہر جگہ ہے اللہ کا، تو اللہ نے ہمارے اندر بھی کچھ نورانی نشانیاں رکھی۔ وہ نورانی نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، وہ ہمارے لطائف ہیں، 7 لطائف ہیں، اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ اپنے مرشد کے ذریعے سے ان سے خاص اذکار لے کر جس بھی مرشد کے پاس جائیں، تمام سلاسل کے اپنے اپنے سبق ہیں، اذکار ہیں، آپ کوشش کریں کہ وہ سبق اور اذکار جو ہے نا وہ حاصل کریں، اور ان پر یعنی کہ نا اپنے جو آپ کے اندر جو یہ نورانی روحیں جو اندر ہیں، یہ 7 لطائف ہیں، ان کو روشن کریں۔ جب یہ روشن ہو جائیں گے
تو پھر اللہ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن بنے گا، کیونکہ اللہ نور ہے، تو نور کے ساتھ جو رابطہ نور کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی جس طرف میں آپ لوگوں کی توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے انسان کے اندر اپنی ایک امانت رکھی ہے اور ایک مستودے کے اندر رکھی ہے۔ ایک مستودہ جو ہے نا عربی لفظ میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس بہت بڑی جگہ جس کے اندر ضرورت کی یعنی کہ نا ہر چیز اس میں پڑی ہوتی ہے، یعنی بڑی جگہ کو مستودہ کہتے ہیں۔ تو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ میں نے مستودہ رکھا ہے جہاں پر میں نے اپنی امانت رکھی ہے۔ یہ وہی امانت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے، اور وہ تاثیر جو ہے ہمیں تب ہی حاصل ہوگی جب ہمیں ان الفاظ کا پتہ ہوگا کہ یہ الفاظ ہم نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ تو الفاظ کو ادا کرنا، صحیح طرح سے ادا کرنا اور نماز کے ڈھانچے کو صحیح طرح سے بنانا، اس سے ہمیں جو ہے نا سائنسی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مکمل طور پر یہ جو ہے ہمارے لیے یعنی مکمل ہماری زندگی کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے نماز ہے 5 وقت۔ دیکھیں ابھی امت نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے نماز کو۔ یہ نماز کو بھلانے والی چیز نہیں ہے دوستو، یہ ایسی چیز ہے تو تمہارے رب کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے یار، اس کے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ جو رابطہ ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ آج دیکھیں ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ دیکھیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو نماز کو صحیح مفہوم نہیں بتایا گیا۔ وہ اگر صحیح مفہوم بتا دیا ہوتا تو پھر جو نماز میں تسکین ملتی ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یار کہ نماز کیا چیز ہے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نماز کے جو ہے وہ سائنسی فوائد بھی کیا ہیں، ہمارے جسم کے لیے بھی کیا فوائد ہیں۔ جو اس کی وضاحت یہی ہے، نماز در حقیقت معراج ہے جہاں بندہ اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ قرآن آیت بے شک قرآن میں آیت ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اب قائم جو ہے ایک پڑھنا ہوتا ہے، ایک قائم ہوتا ہے۔ قائم ایک تسلسل کا نام ہے، ایک تسلسل کا نام ہے جس میں مکمل جہتیں شامل ہوتی ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ قائم اس میں مکمل جہتیں ہوتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوازمات چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ قائم کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو آپ قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے لوازمات ہوتے ہیں، کیا کیا کہ اس کی چیز کے ذریعے قائم کرتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو تھی ہم نے کرنی ہے۔ تو قرآن آیت میں بے شک ایک اور جو مثال ہے کہ نماز در حقیقت جہاں بندہ اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے، براہ راست بات کرتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسلامک ویز 313.5 کو، اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں انشاءاللہ۔ اب آپ کمنٹس میں بتائیں گے کہ جو کچھ میں نے بولا ہے اس کے بارے میں، اگر کسی چیز کی تصحیح کی ضرورت ہے تو اس کو میں تصحیح بھی کروں گا، اور ایک دوسرے سے محبت و پیار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔